بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں پاکستان افیئرس کا لیکچر۔ پاکستان افیئر کے لیکچر کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہے پری پارٹیشن آزادی سے پہلے اور ایک ہے پوسٹ پارٹیشن آزادی کے بعد 1947 کے بعد۔ اس کو ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، MCQs کے ساتھ، لیکن ہم تھوڑا کچھ سمجھ کر پھر اسے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے کہ کوسچنس آتے کیسے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 1857 جنگ آزادی۔ ان 16 سینچری برٹشرز ٹریڈ کرنے کے غرض سے سب کانٹیننٹ میں آئے تھے اور مغل امپرر جہانگیر نے انہیں اجازت دی تھی، الزبیتھ نے ان سے اجازت لی تھی اور جہانگیر نے اجازت دی کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ٹریڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ٹیکس، کوئی ٹیکس بھی نہیں لگایا تھا۔ جہانگیر اس ٹائم کا مغل بادشاہ تھا کیونکہ اس ٹائم سب کانٹیننٹ میں مسلم رول چل رہا تھا۔ زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف ہم اس کے کازز دیکھیں گے کہ یہ وار لگی کیونکہ ہمیں پڑھنا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ برٹشرز نے جو کمپنی کھولی تھی سب کانٹیننٹ آف انڈیا میں، تو اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کازز۔ جب برٹشرز انڈیا میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی سمال فیکٹری ہے وہ سورت میں ڈیولپ کی، اسٹیبلش کی۔ سورت جو انڈیا کا ایک شہر ہے، مینلی شروع میں ان کا جو مین فوکس تھا وہ اسپائسیز پہ تھا، لیکن سلولی اینڈ گریجولی دے ایکسپینڈ دیئر روٹس ان سب کانٹیننٹ۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے بزنس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ان کا بزنس ایکسپینڈ ہوتا گیا ویسے ہی ان کا انفلوئنس انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں پر بڑھتا چلا گیا۔ ان کا انفلوئنس جو بڑھ گیا تھا، پھر انہوں نے وہاں کچھ پالیسیز انٹروڈیوس بھی کرائی اور امپلیمنٹ بھی کرائی، جو کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہی تھی، کیونکہ وہ مسلم اور ہندوز دونوں کے خلاف تھی۔ سب سے پہلے ہم وہ پالیسیز دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا پالیسیز بنائی تھی جو کہ مسلمان اور ہندو دونوں کے خلاف تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کروائی ڈاکٹرائن آف لیپس بائی لارڈ ڈلہوزی۔ لارڈ ڈلہوزی جس نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کرائی، اسے انیکسیشن پالیسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق کیا ہوتا تھا، سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں، ہر ریاست کا الگ الگ کنگ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، امپرر ہوتا تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی امپرر کنگ، اس کی اگر کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کی پراپرٹی تھی، اس کی سلطنت تھی، وہ اس کے کسی ریلیٹیو کو نہیں دی جاتی تھی، مثلا کزن، چچا یا کسی کو بھی نہیں دی جاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس پالیسی کے اکارڈنگ اس کی ساری پراپرٹی، اس کی ساری سلطنت جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پاس ضبط کر لیتی تھی، اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس پالیسی کے بعد کافی ساری ایسی اسٹیٹس تھی جس کے کنگ جو ہے وفات پا گئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی ساری جو ہے پراپرٹی، سلطنت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام ہو گئی تھی، جیسے حیدرآباد، دکن، نانا صاحب اسٹیٹ، رانی آف جھانسی اسٹیٹ، ان سب کی پراپرٹی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ضبط کر لی تھی ان کے مرنے کے بعد۔ دوسرا کاز تھا کہ انہوں نے ایک بلٹ انٹروڈیوس کروائی تھی، جو بلٹ کے کاؤ اور پگ کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ کاؤ جسے ہندوازم میں گوڈیس مانا جاتا ہے، جس کو پوجا جاتا ہے اور گائے ماتا بھی کہا جاتا ہے، اور پگ جو اسلام ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو یہ جو پالیسی، یہ جو بلٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، یہ مسلمان اور ہندو دونوں کے خلاف تھی۔ تیسرا کاز یہ تھا کہ انہوں نے کرسچن مشنری اسکولز، ایسے اسکولز انٹروڈیوس کروائے تھے جہاں پر وہ کرسچینٹی کو پریچ اور پروموٹ دونوں کر رہے تھے۔ جو اس اسکول میں جو بھی ہندو مسلم بچے پڑھتے تھے ان کو اپنے ریلیجن سے ڈائیورٹ کر رہے تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے کہ مذہب صرف کرسچینٹی ہے اور باقی سارے، مطلب ان کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اس اسکول میں ہندو اور مسلمانوں نے اپنے بچے بھیجنا بھی کم کر دیے۔ ایک کاز یہ بھی تھا۔ ایک اور کاز یہ بھی تھا کہ پبلک پلیسز جو بھی تھی، لائک پارکس، زو، وہاں پر برٹشرز نے ایسے سائن بورڈ لگا دیے، ایسے ولگر اور ریڈیکولس قسم کے سائن بورڈز لگا دیے، ان پہ لکھا ڈاگس اینڈ انڈینس آر ناٹ الاؤڈ، مطلب سوشلی انڈین کو ڈاگس کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی وار آف انڈیپینڈنس لگنے کی۔ اور جب ان کا انفلوئنس مکمل طور پر وہاں پر بڑھ گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے ہیوی ٹیکسز امپوز کرنا شروع کر دیے، خاص طور پر فارمرز پر، کیونکہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اس کی جو زیادہ تر اکانومی تھی وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتی تھی، اور سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اپنی گرینری اور ایگریکلچر کے وجہ سے بہت مشہور تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، فارمرز پر اور کلٹیویشن پر زیادہ ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ مثلاً کہ جب کلٹیویشن کرتے فارمرز وغیرہ، ان کو یہ قرضہ دے دیتے، اور پھر جب ہارویسٹنگ کی سیزن آتی
تو فارمرز کی ساری کلٹیویشن جو پروڈکٹس تھی وہ خود لے جاتے تھے اور اوپر سے انہیں قرض دار بھی کر جاتے تھے ان کے ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے۔ ان ساری چیزوں نے انڈینز کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا کمپنی رول کے خلاف، اور 1857 میں انہوں نے ایک بغاوت اسٹارٹ کر دی جس کو انہوں نے نام دیا وار آف انڈیپینڈنس، جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، لیکن جو برٹشرز ہیں، جو رائٹر ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں میوٹینی، بغاوت۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا مجموعہ نہیں تھا، صرف کچھ سلیکٹڈ لوگ تھے جو ہمارے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور اس میں کچھ گروپس وغیرہ یا کچھ پرٹیکولر لوگ انوالو تھے، مطلب مثلاً ایک پوری کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں تھی، کچھ لوگ تھے جو مل کر ہمارے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ برٹشر جو رائٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے، اس لیے وہ اس وار کو میوٹینی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ اسے میوٹینی کہتے ہیں اور ہم اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے شروع ہوئی؟ منگل پانڈے جو برٹش آرمی میں ایک سپاہی ہوا کرتا تھا، تو اس نے فرسٹ ٹائم میوٹینی اسٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے پھر بہت ساری میوٹینیز اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، ہر گلی ہر کوچے سے بغاوت، باغی لوگ نکلنا شروع ہو گئے، لیکن جو ان کی آرمی تھی وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھی، اور برٹشرز کے لوگ جو ہے وہ ویل ٹرینڈ اور ایکوپڈ تھے، ان کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے۔ تو بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ساری سچویشن سے اوور کم کر لیا، لیکن اس وار کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا انفلوئنس ہے وہ سب کانٹیننٹ میں کم ہوتا چلا گیا، مطلب اس کا زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ تھے کازز، یہ تھی وجوہات وار آف انڈیپینڈنس لگنے کی۔ اور اب ہم آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ کچھ ایم سی کیوز اس میں نے ایڈ کیے ہیں جو کہ ایس پی ایس سی میں کافی ساری ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ میں نے خود اس لیکچر سے بنائے۔ تو اب چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ کوسچن نمبر 1 ہے ان 1857 there was a major rebellion against British. It began in which city؟ تو اس سوال کا مطلب ہے کہ برٹشرز کے خلاف جو بغاوت اسٹارٹ ہوئی تھی وہ کس سٹی سے اسٹارٹ ہوئی تھی؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کا ایک سپاہی تھا منگل پانڈے جس نے فرسٹ ٹائم یہ بغاوت اسٹارٹ کی تھی، تو یہ اسٹارٹ ہوئی تھی میرٹھ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر سے یہ بغاوت اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اگلا کوسچن ہے فیٹ آف وچ اینیمل واز یوزڈ ان دا کارٹریج؟ کون سے جانوروں کی چربی یوز کی گئی تھی ان بلیٹس کو بنانے میں؟ جو بلیٹس انہوں نے بنائی تھی ان کو کارٹریج کا نام دیا گیا تھا۔ تو ان کو بنانے میں کاؤ اور پگ کی جو ہے وہ چربی استعمال کی گئی تھی، گائے اور سور کی۔ اگلا کوسچن ہے واٹ واز دا امیڈیٹ کاز آف وار آف انڈیپینڈنس 1857؟ تو کازز تو میں نے آپ کو بہت سارے بتائے، جیسے کہ انہوں نے ڈاکٹرائن آف لیبس انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے پبلک پلیس پر ہندوؤں کی ہیوملیٹ کیا، اور انہوں نے کرسچن مشنری اسکولز انٹروڈیوس کروائے۔ لیکن امیڈیٹ کاز تھا گریسڈ کارٹیج جو انہوں نے بلیٹس بنائی تھی، جو کاؤ اور پگ کی چمڑی یوز کر کے بنائی تھی، کاؤ جس کو گوڈیس مانا جاتا ہے ہندوازم میں، اس کی وجہ سے یہ امیڈیٹ کاز بنا وار آف انڈیپینڈنس کا۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس وہ انٹروڈیوس ڈاکٹرائن آف لیبس؟ ڈاکٹرائن آف لیبس کس نے انٹروڈیوس کرائی؟ تو اس کا نام تھا لارڈ ڈل ہوزی۔ اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس وہ کالڈ وار آف انڈیپینڈنس 1857 ایز اسپائی میوٹینی؟ کس نے اس وار کو میوٹینی کہا تھا؟ تو وہ تھے جان لارنس، وی کے سمتھ، پی ای روبرٹس، ان تینوں نے اس وار کو میوٹینی کہا تھا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی نام آ جائے تو آپ اسی پر ٹک لگا سکتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے وہ ازیومڈ دا لیڈرشپ آف وار آف انڈیپینڈنس 1857؟ تو کون تھا جو لیڈ کر رہا تھا وار آف انڈیپینڈنس میں؟ تو وہ تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر مغل امپرر کا آخری امپرر تھا، اور مغل امپرر کا فرسٹ امپرر کون تھا؟ وہ تھا ظہیر الدین بابر، جس نے وار آف پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغل ڈائنسٹی کا بنیاد رکھا تھا انڈین سب کانٹیننٹ میں 1526 میں 1526 میں۔ یہ کچھ ریلیٹڈ ایم سی کیوز تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔